سواك عند حلول الحادث العملي ولن يليق رسول الله جاءك به الكريم تجلى باسم منتقمي رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد مقتدر واجب الاحترام علماء اکرام دیگر حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے آج ایک نشست میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالی سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مہینے میں آج کا ہمارا موضوع ہے برکت رسول فی الہند. امام المحدثین حضرت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو خدمت احادیث مقدسہ ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا. دعا ہے رب ذوالجلال سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے اس امت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس جن کو رب نے باقی امتوں میں سے نکالا نکھیڑ لیا الگ کر لیا. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. تمام امتوں میں سے اللہ کریم نے اس امت کو عظیم امت قرار دیا. اب اس آیت کریمہ کا مصداق کیا صرف صحابہ اکرام علیہم رضوان ہے؟ نہیں. تابعین تبع تابعین ہیں؟ نہیں. قیامت تک کے آنے والے جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے فرد ہیں وہ سارے کے سارے اس آیت میں جو اللہ کریم نے شان بیان کی وہ اس کے مستحق ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو. اب یہ امت پچھلی امتوں میں سے بہترین کس وجہ سے ہوئی؟ ہمارے قد کاٹ ان سے زیادہ ہیں, ہم مال و دولت کے لحاظ سے ان سے زیادہ ہیں, ہم اپنی زندگی کے لحاظ سے عمر کے لحاظ سے ان سے زیادہ ہیں. کس لحاظ سے ہم ان سے افضل بن گئے یا ان سے آگے نکل گئے؟ اگر دیکھا جائے تو زندگیاں تو وہ ہم سے زیادہ پاتے تھے. 900 سال تک 300 سال تک اور سینکڑوں سالوں تک ان کی زندگیاں ہوتی تھیں اور اس امت کی عمریں 60 سے 70 سالوں کے درمیان تک ہیں. 100 سال تک کوئی ورلہ ہی ایک آدھ بندہ پہنچتا ہے. اپنے زمانے کے نبی کے پاس ایک عورت گئی نا پچھلی امتوں میں سے, کہنے لگی کہ میرے بچے پیدا ہوتے ہیں میرے ساتھ نہیں لگتے, دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عمر عطا کرے. پوچھا کتنے عمر کے ہو کے مرتے ہیں تو کہا 200 سال 300 سال. تو یہ عمریں ان میں تھوڑی عمریں تھیں. ادھر فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو, ہماری تو عمریں بھی ان سے تھوڑی, مال کے لحاظ سے بھی ہم ان سے کم. پچھلی امتوں میں مالدار لوگ بہت زیادہ طبقہ تھا, دولت کے لحاظ سے بھی وہ ہم سے بڑے آگے نکل گئے تھے. قارون کے پاس تھوڑا مال تھا, بڑے بڑے مالدار لوگ پچھلی امتوں میں گزرے. اللہ نے اس امت کو عظیم کہا تو مال و دولت کی وجہ سے تو عظیم نہیں کہا گیا. آخر اس امت کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بھی سمجھنا کہ اگر وجہ یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری تو ہم اپنے حالات دیکھیں اور پچھلی امتوں کے حالات پڑھیں تو پھر ہمارے سر شرم سے جھک بھی جاتے ہیں. آج لوگوں کی جیبیں کتری جا رہی ہیں, گھروں میں ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں, روڈوں پہ کوئی محفوظ نہیں ہے, مسجدوں میں کوئی محفوظ نہیں ہے, مدرسوں میں کوئی محفوظ نہیں ہے. لیکن پچھلی امتوں کا ایک واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے زمین بیچی, دوسرے نے خریدی, خریدنے کے بعد اس نے کھدائی کی کہ میں اس میں فصل کاشت کروں.
اس وقت حل شل تو ہوتے نہیں تھے، کسیوں کے ذریعے کھدائی کر کے بیج بو کے جو ہے زمین کو اس قابل بنایا جاتا تھا کہ بیج ڈالا جائے۔ دوران کھدائی اسے گھڑا ملا زمین میں سے سونے کا بھرا ہوا، اب بیچنے والے نے بیچ دی، خریدنے والے نے خرید لی، خریدنے والا کھدائی کر رہا تھا تو سونے کا گھڑا مل گیا، اب یہ گھڑا اٹھا کے بیچنے والے کے پاس چلا گیا کہ تیری زمین سے نکلا، یہ تم لے لو۔ وہ کہتا ہے نہیں، نکلا تو اس وقت تھا نا کہ جب تم نے خرید لی تھی، میں نہیں لیتا، یہ تم لے لو۔ اب یہ دیانتداری کی صورتحال دیکھی جائے تو ہمارے ساتھ شرم سے جھکتے ہیں۔ رب کریم نے اس امت کو عظیم امت، بہترین امت کس وجہ سے ارشاد فرمایا؟ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمال کی بات کی، فرمایا اس امت کی عظمت کی وجہ نہ اس کا مال و دولت ہے، نہ حسن و جمال ہے، نہ قد کاٹ ہے، نہ ظاہری عمر ہے، اللہ نے اس امت کو عظیم امت اس واسطے فرمایا جو کام رب پہلے انبیاء سے لیتا رہا، انبیاء کے نقش قدم پہ وہی کام رب نے اس امت سے لیا ہے، اور اس کام کے ادا کر کے اندر یہ امت بے مثال نظر آئی ہے، اس واسطے رب ذوالجلال نے اس امت کو عظیم امت فرمایا۔ نبوت کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، لوگوں کو بتانا یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ڈیوٹی انبیاء دیتے رہے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ ڈیوٹی رب ذوالجلال نے علماء کے ذمہ لگائی۔ اب وہ ڈیوٹی امام راضی فرماتے ہیں جتنے احسن طریقے سے اس امت نے سر انجام دی ہے، اس کی مثال پچھلی امتوں میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب یہاں پہ پھر سوال ہوتا ہے، تبلیغ دین کے لحاظ سے پچھلی امتوں نے بھی تو قربانیاں دیں۔ دیکھو حبیب نجار کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے، جس نے تبلیغ کی اپنی جان تک قربان کی، تو پھر اس امت کو امتیاز کیوں ملا؟ امام راضی کی تشریح کے مطابق وہ فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں کوئی حسین جیسے کردار کا بندہ نہیں تھا، اور اس امت میں حسینی کردار موجود ہے، اور وہ حسینی کردار صرف 61 ہجری میں نہیں تھا، قیامت تک امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے والے ہزاروں، سینکڑوں، اربوں، کھربوں لوگ امام علی مقام کے نقش قدم پہ چل کے حسینی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے فرمایا اے امت، اللہ نے تمہیں تمام امتوں میں سے بہترین امت بنایا۔ ہر دور کے اندر امام علی مقام، امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے والے آتے رہے، بے شمار لوگ ہیں، لیکن آج جس ہستی کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے اس کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حسینی مشن کو لے کر مدینہ شریف سے ہندوستان کی سرزمین پہ آنے والا یہ عظیم کردار والا شخص۔ یہاں تھوڑی بعد والی بات میں پہلے عرض کرتا چلوں، جس وقت حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں تھے، آپ خود فرماتے ہیں اخبار الاحیار کے اندر اپنے بارے میں، فرمایا میں ایک رات سویا تو دیکھا خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور زیارت کے نصیب ہونے کا سبب یہ تھا کہ آپ نے مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعت لکھی اور کہا خرابم در غم ہجرت یا رسول اللہ، جمال خود بنما زخم بجاں زار شیدا کن، یا رسول اللہ تمہاری جدائی میں برباد ہو گیا ہوں، مجھے اپنے چہرے اقدس کی زیارت تو کرائیے۔ سوئے تو اللہ نے دعا قبول کی، امام الانبیاء کی زیارت ہوئی۔ حدیث کی خدمت کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رکھنا، حضرت امام المحدثین محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور کی زیارت مجھ سے اس رنگ میں ہوئی کہ مسجد شریف میں تخت لگا ہے، مدینے کے تاجدار اس پہ بیٹھے ہیں اور حضور حدیث پڑھا رہے ہیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جس نے حدیث پڑھی بھی کس سے ہو؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ فرمایا میں حدیث حضور سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک حصہ خواب کا یہ تھا، اور فرماتے ہیں دوسری طرف دیکھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کا سامان لے کر، جہاد والا لباس پہن کر جہاد کی تیاری کر کے نکل رہے ہیں، یہ خواب میں نے دیکھا۔ اور اب اس پر شیخ محقق کے حالات زندگی لکھنے والے کتب کے مصنفین فرماتے ہیں پھر حضرت شیخ محقق کی ساری زندگی
اس خواب کی تعبیر بنی۔ مدینے کے تاجدار حدیث پڑھا رہے تھے، ساری زندگی حدیث پڑھائی، اور امام حسین جنگ کی تیاری کرتے رہے، ساری زندگی شیخ محقق باطل سے لڑتے رہے اور حسینی کردار کو ادا کرتے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس امت میں موجود ہیں، اور ان کے صدقے سے رب نے ہمارے سر کی دوسری امتوں سے اونچے فرمائے ہیں، اور فرمایا تم سارے کے سارے بہترین امت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ تمہارے اندر پیدا فرمائے ہیں۔ محرم شریف کا مہینہ تھا، 958 ہجری تھی، 1551 عیسوی، جو آج 2020 ہے، تقریباً 450 سال پہلے حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہاں پہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بزرگوں کے حالات سنانے کا یہ سلسلہ قبلہ قاری صاحب نے یہ اہتمام کیا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بزرگوں کے حالات پڑھ کے اپنی زندگی سنواریں کہ ان کے کردار میں کیا ہے، اور ہم اس کردار سے ہٹے ہیں تو ہم مار کھا رہے ہیں۔ حضرت شیخ محقق کے حالات زندگی بیان کرنے کا ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان کے حالات کو پڑھیں اور پھر اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں۔ کون سی راہ تھی جس سے ہم سائیڈ پہ ہوئے تو بھٹک گئے؟ بکری کے ریوڑ سے جو بکری سائیڈ پہ ہوتی ہے تو وہی مار کھاتی ہے۔ سائیڈ پہ ہم کس مقام سے ہوئے کہ ہم آج ہمارے اندر آج ایسے لوگ نہیں آ رہے جو پرانے وقتوں کے اندر اہل سنت و جماعت کے اندر موجود تھے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد اب بچے کے دودھ چھڑانے کا وقت کس عمر میں ہوتا ہے؟ 2.5 سالوں میں۔ فرماتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ماں نے مجھے دودھ چھڑایا تھا، ذہنی طاقت اتنی بڑی تھی۔ اب تربیت کے لحاظ سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے تربیت کہاں پہ پائی؟ شب و روز در کنارے مرحمت و جوار ایشاں تربیت میں یافتہ۔ فرماتے ہیں دن ہوتے یا رات ہوتا میں اپنے والد کی گود میں بیٹھ کر اپنے والد سے تربیت پا رہا ہوتا۔ پورا خاندان ایک عظیم خاندان ہے۔ شیخ محقق کے والد گرامی بھی اللہ کے کامل ولی تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی۔ اب یہ تربیت کا پہلا پہلو ہمیں اس کے روشنی میں اپنی راہ سیدھی کرنی چاہیے کہ اولاد کے ساتھ والد کا تعلق وہ نہ ہو کہ اولاد سے والد 6-6 10-10 فٹ کے فاصلے پہ دور ہو۔ اولاد کو گودی میں لے کے بھی سبق پڑھانا پڑے تو والد کا حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو گود میں بٹھا کر بھی سبق پڑھائے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ مجھے سب کچھ ملا اپنے والد کی گود کی رحمت کے صدقے سے ملا، اور فرماتے ہیں والد گرامی نے مجھے گود میں بٹھا کے سبق پڑھائے، اور ہر ہمیش سبق کی غلطی پہ جھڑکی سے کام نہیں بنتا ہوتا، کبھی شفقت اور پیار سے بھی کام بنتا ہوتا ہے، اور بلکہ کبھی چھوڑو ہمیشہ بنتا ہی کام شفقت اور پیار سے ہے۔ اگر جھڑکی سے کام بنتے ہوتے تو مدینے کے تاجدار کی طبیعت میں جھڑکی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح شفقت سے اپنی امت کی تربیت فرمائی۔ 10 سال خدمت کرنے والے حضرت انس فرماتے تھے 10 سال نوکری کی مگر 10 سال کے دوران مجھے حضور نے ایک بار بھی نہیں جھڑکا تھا۔ حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ باتیں جو میرے والد گرامی مجھے گود میں بٹھا کے، اب وحدت الوجود کے مسائل کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں، مجھے والد صاحب یاد کراتے اور کہیں پہ سمجھ نہ آتی تو والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ رفتہ رفتہ پردہ از روئے کار بو کشاید و جمال یقین رو نماید۔ فرماتے تھے بیٹا پریشان نہیں ہونا، آہستہ آہستہ اللہ کرے گا پردے اٹھ جائیں گے اور تیرا یقین کامل بن جائے گا۔ یہ ہے تربیت کا ایک انداز کہ ابتدا میں ہی اپنے بچے کو فرمایا بیٹے پریشان نہیں ہونا۔ عموماً سٹوڈنٹ، بچہ، بیٹا، اولاد انسان کی برباد اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کو احساس یہ دلانا شروع کر دیتے ہیں کہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ آپ اپنے بیٹے کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو فرماتے بیٹے پریشان نہیں ہونا، رب پردے اٹھائے گا اور انشاءاللہ درجہ یقین تک تجھے پہنچائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ محنت کے چھوڑنے کا سبق دے رہے تھے، نہیں، بلکہ ان کے والد گرامی یہ فرماتے تھے باید کے دائم دری خیال باشند کہ ہر مقدار کے 10 دہد سائی کنید۔
فرماتے تھے جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرتے رہو، اللہ دروازے کھول دے گا۔ یہ تھی والد گرامی کی تربیت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، اور فرماتے ہیں 2 مہینے کے مختصر عرصے میں شیخ محقق علیہ الرحمہ نے قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ کتنے عرصے میں؟ 2 مہینے کے عرصے میں اپنے والد گرامی سے قرآن مجید کی تعلیم مکمل فرما لی تھی۔ اور اس کے بعد جو والد گرامی نے ان کو پڑھایا، اب ہم سوچیں کہ ہمیں تو ABC سے فرصت ملتی ہی نہیں داڑھی سفید ہونے تک، اور ہم نے اپنی اولاد کو اس راہ سے، یہ ہے وہ جگہ جہاں سے ٹرن پایا گیا۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مجھے والد گرامی نے کیا پڑھایا میں وہ سنانے لگا ہوں۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو شیخ محقق کو ان کے والد نے پڑھایا وہ کتابیں ہمیں نہیں پتا، یعنی والدین جنہوں نے پڑھانی تھی انہیں نہیں پتا اولاد کو کیا پڑھایا جائے گا۔ فرماتے ہیں شعر کے اندر دیوان حافظ اور بوستان سعدی مجھے والد گرامی نے پڑھائی تھی۔ اب یہ اولاد کے لیے یہ ایک تربیت کا راہ ہے کہ اولاد کو یہ کتابیں پڑھائی جائیں تاکہ اولاد اپنے والد سے یہ سبق سیکھے۔ اگر خود استطاعت نہ ہو تو ان کتابوں کے پڑھانے کا اہتمام کیا جائے۔ اور حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ مجھے والد گرامی تربیت بھی فرماتے تھے۔ یہ ہے مین چیز، پڑھنے کو بڑے بڑے لوگ پڑھ جاتے ہیں، علم کی گتھیاں بڑے بڑے لوگ سلجھا لیتے ہیں، جس کے پاس علم ہو اور علم کو استعمال کرنے کا طریقہ نہ ہو وہ عالم کس کام کا۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ ابا جی مجھے علم کے سبق بھی پڑھاتے تھے، ساتھ تربیت کی راہیں بھی دکھاتے تھے۔ علم کی راہ پہ چلتے چلتے بڑے بڑے بھٹک جاتے ہیں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مجھے والد گرامی روزانہ یہ نصیحت فرماتے تھے کہ بیٹا باید کے بہیج کا در بحث علم نظام نہ کنی۔ فرمایا جب کسی سے علمی بحث ہونے لگے نا تو اس بحث کو جھگڑے کی صورت نہ دے دینا۔ بات کو سمجھے؟ میرا موقف اور ہے، قبلہ قاری صاحب کا موقف اور ہے۔ اس معاملے میں قاری صاحب کی میرے ساتھ بحث ہو جائے، میری قاری صاحب سے بحث ہو جائے، وہ اپنے موقف پہ دلائل دیں، میں اپنے موقف پہ دلائل دوں، اختلاف کی حیثیت اور ہے، اس طرح میں حرج نہیں۔ لیکن فرمایا بحث علمی کو جھگڑا نہ بنانا، یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ میرے دشمن ہیں یا میں ان کا دشمن ہوں۔ فرمایا بحث علمی ہو تو ہو، لیکن علمی بحث کو کبھی جھگڑے کی صورت نہ دینا۔ اہل سنت کے اس وقت پراگندہ ہونے کی مین وجہ یہ ہے کہ علمی اختلاف کو جھگڑے کی صورت بنا دیا جاتا ہے کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ علمی اختلاف ہے، وہ جھگڑے کی صورت اختیار کر گیا۔ آج تو جھگڑے سے 4 قدم آگے اختلاف اناد بنا، اناد پھر دشمنی بنا، اور دشمنی پھر اس حد تک بنا کہ اپنے مسلک پر انگلی اٹھانے سے ہم گریز نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ فلاں کا میری رائے کے ساتھ اختلاف ہے، میری تحقیق کے ساتھ اختلاف ہے۔ شیخ محقق فرماتے مجھے ابا جی روزانہ پڑھاتے تھے بیٹا بحث کرتے رہنا، بحث سے علم مضبوط ہوتا ہے، لیکن فرمایا بحث علمی کو کبھی جھگڑا نہ بنانا، جھگڑا نہ بنانا، دشمنی نہ بنانا۔ اور آگے بیٹے کو سمجھایا بھی صحیح۔ اب بحث ہو گئی 2 علماء کے درمیان۔ حضرت شیخ محقق فرماتے میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ اگر دانی کہ حق بجانب دیگر است قبول کنی۔ شیخ محقق کی ساری زندگی بیان نہ بھی کروں نا، یہ ایک جملہ آپ کی تربیت کا اگر ہم سینے پہ لکھ رہے ہیں تو ہمارے کردار کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا بیٹا بحث علمی کے دوران عالم سے بحث ہو رہی تھی، کسی عالم سے جھگڑا بن گیا، فرمایا اس دوران اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ حق پر وہ ہے، حق پر وہ ہے، تو فرمایا بیٹا جھجکنا نہیں، آنکھیں جھکا کر حق کو قبول کر لینا ہے۔ یہ ہے کمال علم کا کہ جس طرف حق ہو ادھر جھک جانا عالم کی شان ہے، جس طرف حق ہو اس کو قبول کرنا عالم کی پہچان ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں مجھے والد گرامی نے فرمایا بیٹا جس طرف حق نظر آئے جھگڑا بے شک بن گیا، تمہیں اپنے علم کے مطابق ایک مسئلے کا پتہ تھا، دوسرے مولانا کو اپنے علم کے مطابق مسئلے کا پتہ تھا، جھگڑا صورت اختیار یعنی بحث بنی، لیکن بحث کے دوران تمہیں پتہ چل گیا کہ میری غلطی ہے، دوسرا عالم حق پر ہے،
فرمایا بیٹا کبھی بھی لمبا نہ کرنا بحث کو، اسی وقت قبول کر لینا کہ حق یہ ہے۔ فرمایا حق کو قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق والوں میں شمار فرمائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا بیٹا یہ راہ محبت ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں، اور محبت کی راہوں میں جھگڑے نہیں ہوتے، محبت کی راہوں میں دشمنیاں نہیں ہوتی۔ اور دوسری لائن، دوسرا درجہ بتایا، فرمایا اگر بیٹا حق تیری سائیڈ پہ تھا، حق دلائل کی روشنی میں تیری سائیڈ پہ تھا اور دوسرا فریق حق کو نہیں قبول کر رہا تھا، تو فرمایا کہ اگر قبول نہ کند بگو 2 یا 6 بار، فرمایا اگر دوسرا فریق حق کو نہیں مان رہا تو 2 بار کہہ لو، 3 بار کہہ لو، اسے بتا دو بھئی حق یہ ہے۔ فرمایا اگر قبول نہیں کرتا تو بگو، یوں کہو بندرا چنی معلوم است آن ہوئے نوز نیز تواند بود۔ فرمایا یہ کہہ دینا میرا علم میں یہ تھا، ہو سکتا ہے وہ ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، میرا علم یہ تھا، ہو سکتا ہے وہ ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، اور یہاں پہ بحث کا دروازہ بند کر دینا تاکہ جھگڑا دشمنی کی نوبت اختیار نہ کرے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کرنا، یہ جھگڑے، یہ دشمنیاں، یہ اناد، یہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہونا، لڑائیاں، یہ آج ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا مسلک پہ لگا کچھ نہیں۔ جن کی قربانیاں ہیں، جنہوں نے خون اور پسینے سے اس مسلک کی بنیادیں مضبوط کی ہیں، ان کا سبق یہ تھا۔ فرمایا بیٹا مسلک کو نقصان نہ پہنچانا، اپنی ملت کو نقصان نہ پہنچانا، حق اپنے پاس ہو تو اس کو کہنا کہ بس مجھے معلوم تھا میں نے بتا دیا، اس کی جانب ہو تو چپ کر کے قبول کر لینا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی کی اس بات کو سنا، اور فرماتے ہیں ساری زندگی اپنے ابا جان کی اس تربیت کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ شاہ محقق کی علم حدیث پر کتابیں ہوں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتابیں ہوں، جس رنگ میں بھی ہوں، وہ آخر پہ میں ذکر کروں گا، اگر پڑھ کے دیکھ لو تو ابا جان کی نصیحت سے ایک قدم بھی شیخ محقق سائیڈ پہ نہیں ہوئے۔ اختلاف بتا دینا، دلائل دے دینا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اختلاف صورت دشمنی اختیار نہ کرے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے والد گرامی سے کچھ تکمیل کی، علم پڑھا، اور فرماتے ہیں 1 مہینے کے اندر لکھائی میں نے مکمل سیکھ لی۔ لکھنا کتنے عرصے میں؟ 1 مہینے میں لکھائی سیکھ لی، 2 مہینوں میں قرآن سیکھ لیا۔ اور فرماتے ہیں والد گرامی نے اس زمانے میں جو رواج تھا، میرے ابا جی رواج کے پیچھے نہیں چلے۔ ابا جی نے فرمایا بیٹا دین کے راہ میں اور معرفت خدا کی راہ میں جن کتابوں کی تجھے ضرورت ہے میں وہ پڑھاؤں گا، رواج والی کتابیں نہیں پڑھاؤں گا۔ مروجہ کتابیں، فرمایا مروجہ نصاب بھی نہ پڑھایا، مروجہ کتابیں بھی نہیں پڑھائیں۔ میرے ابا جان نے جن کتابوں کی ضرورت سمجھی مجھے ان کتابوں کا سبق دیا، اور فرماتے ہیں کہ تھوڑے سے عرصے میں میزان، مصباح، کافیہ ابا جان نے خود پڑھایا۔ 13 سال کی عمر تھی کہ شرح شمسیہ اور شرح عقائد بھی شیخ محقق نے پڑھ لی تھی۔ اب 13 سال کا ہمارے اندر کوئی بچہ بیٹھا ہوگا، شرح شمسیہ علماء جانتے ہیں، رسالہ شمسیہ پہ لکھی گئی کتبی منطق کی، فرماتے ہیں وہ بھی 13 سال کی عمر میں پڑھ لی۔ اور شرح العقائد جو ہمارے 6 7ویں سال میں جا کے پڑھائی جاتی ہے، شیخ محقق فرماتے ہیں 13 سال کی عمر میں میں نے وہ بھی پڑھ لی تھی والد گرامی سے۔ 13 سال کی عمر میں یہ علوم پڑھے، اور فرمایا 15 سال کی عمر میں مختصر المعانی اور مطول کی کتابیں میں نے پڑھ لی۔ کتنی عمر میں؟ اگلی بات سننا، فرماتے ہیں 18 سال کی عمر میں میں جامع المعقول والمنقول بن گیا۔ کتنی عمر میں؟ 18 سال کی عمر کے بچے کی ابھی تک شاید ہو سکتا ہے داڑھی بھی نہ آئی ہو۔ فرماتا ہے 18 سال کی عمر میں میں علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ یعنی جامع المعقول والمنقول جو اس زمانے میں کوئی سینکڑوں میں سے ایک ملتا ہے، اور شیخ محقق فرماتے ہیں میں 18 سال کی عمر میں جامع المعقول والمنقول بن گیا۔ یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اپنے حالات لکھے نا اخبار الاحیار کے شروع میں، تو شاید کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا ہرچہ ہست
از توجہ و عنایت ایشاں، فرمایا جو بھی بنا میرے باپ کی توجہ کا مرکز تھا، یہ جو بھی تھا میرے باپ کی توجہ اور مہربانیوں کا صدقہ تھا، جو بھی میں بنا۔ اور فرماتے ہیں پھر 22 سال کی عمر میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھانا شروع کیا۔ اب اس تفصیل میں نہیں جاتا، پھر عمر کے ایک حصے میں آپ اپنے علاقے سے مکہ شریف اور مدینہ شریف کی طرف تشریف لے کے گئے۔ سلسلہ بیعت علم کے ساتھ ساتھ تربیت کے ساتھ ساتھ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ ہونا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ پہلی بیعت شیخ محقق کی اپنے والد گرامی سے تھی، جن کا نام تھا شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سیف الدین ان کے مرید بنے، اور حقیقی بات یہی ہے کہ اولاد کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا پیر اس کا والد ہی ہوتا ہے۔ تو پہلی بیعت کس سے کی؟ اپنے والد گرامی سے۔ اب اگلی بات سننا، دوسری بیعت شیخ محقق نے کی حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ موسیٰ پاک شہید جو ملتان شریف میں، موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت کی۔ کتنی بیعتیں ہو گئیں؟ تیسری بیعت کی حضرت شیخ محقق نے جس وقت عرب کی سرزمین پہ گئے، وہاں پہ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کتنی بیعتیں ہو گئیں؟ اس بیعت کے بعد پھر جس وقت واپس ہندوستان کی طرف حکم ہوا کہ واپس پلٹ کے ہندوستان جاؤ، ہندوستان میں پہنچے تو اس وقت زمانہ تھا حضرت شیخ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ سلسلہ نقش بند میں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت کی۔ کتنی بیعتیں کر لیں؟ ہمارے ہاں عموماً لوگ پڑھتے ہیں کہ مرشد دے دوارے محکم لائیے جھوکاں، نویں نویں نہ یار بڑھائیے وانگ کمینیاں لوکاں، اور اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پیر کے بعد کسی اور کی بیعت کرنا یہ کمینے لوگوں کا کام ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر شیخ محقق نے تو 4 بیعتیں کی، اور باقاعدہ کتب میں ثبوت ہے۔ میاں صاحب کے اس کلام کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری بیعت بندہ نہیں کر سکتا، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو مرشد مطلب جو راہ رشد اہل سنت و جماعت کا جو راستہ تمہیں ملا ہے اس پہ قائم رہو۔ آج اس پر، دوسرے دن دوسرے کسی مسلک پہ، تیسرے دن تیسرے مسلک پہ، چوتھے دن چوتھے مسلک پہ، یہ مطلب ہے کہ یہ کمینے لوگوں کا کام ہے۔ میلاد میں دیگ سنیوں کے پاس کھڑکی تو ادھر آ گیا، محرم میں کہیں اور کھڑکی تو ادھر چلا گیا۔ فرمایا یہ نہ ہو، یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ پیر اور بنانا بھی غلط ہے۔ شیخ محقق نے موسیٰ پاک شہید کی بیعت کی، عبد الوہاب متقی نے کی بیعت کی، تو انہوں نے صرف ایک سلسلے میں نہیں 4 سلسلوں کا فیض حضرت شیخ محقق کو عطا فرمایا تھا۔ اور پھر ہندوستان میں آ کر شیخ محقق نے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر بیعت فرمائی، اور یہاں پر آئے۔ اس وقت شمالی ہندوستان کے اندر علم حدیث کا چراغ تقریباً بجھ چکا تھا۔ حضرت شیخ محقق نے آ کر سب سے پہلے شمالی ہندوستان میں اپنے مدرسے کو قائم کیا، اور مدرسے کو قائم کر کے وہاں پہ آپ نے علم حدیث کو پڑھانا شروع کیا۔ اب ہماری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ پرائے بچے پڑھاتے ہیں لیکن ہمارے اپنے بچے کورے رہ جاتے ہیں۔ لیکن شیخ محقق کو رب ذوالجلال نے یہ کرم نوازی سے بخشا تھا کہ جہاں ان کے علوم کے فیض سے قیامت تک کے سنی مسلمان یہ مستفیض ہوں گے، وہاں ان کے علوم کے فیض سے ان کی اولاد پاک بھی مستفیض ہوتی رہی۔ ان کے بیٹے تھے شیخ نور الحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ محقق کے بیٹے تھے۔ بخاری شریف کی 6 جلدوں میں شرح لکھی جس کا نام ہے تیسیر الباری۔ کتنی جلدوں میں؟ باپ بھی عالم اور پھر بیٹا بھی عالم، یہ ہے کمال۔ باپ نے شرح لکھی تھی حدیث کی خدمت کرتے ہوئے مشکات شریف کی، اور پھر 1 نہیں 2 نہیں 3 شرح مشکات شریف کی لکھی حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آج جو میرے علم میں آیا، جہاں تک میری معلومات یا مجھے دسترس حاصل ہوئی، اس کے مطابق 60 کتابیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی۔ کتنی کتابیں؟ 60 کتابیں لکھی۔ لیکن ایک دکھ کی بات ہے، رونے کی بات ہے، میرے پاس وہ کتاب کی میں نے پکچر لی، اکثر کتابیں غیر مطبوعہ ہیں، علم کے سمندر کے نکالے ہوئے موتی، اور افسوس یہ ہے کہ وہ غیر مطبوعہ ہیں۔ ہمارا پیسہ قوالوں پہ، بناوٹی نعت خانوں پہ خرچ ہوتا رہا،
مگر اتنے عظیم موتی جو ہمارے بزرگ دے کے گئے، ہم نے ان کتابوں کی تباہ کرانے کی طرف بھی توجہ نہ دی۔ 60 کتابوں میں سے کچھ چند ایک ہی ملتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 10-12 ہوں گی، باقی ساری کتابیں شیخ صاحب کی غیر مطبوعہ یعنی چھپی ہوئی نہیں ہیں، لکھی گئی ہیں لیکن چھپی نہیں۔ اگر ان کے فیض کو صرف جھلک دیکھنی ہونا تو وہ شیخ محقق کی مدارج النبوت ہی بندہ صرف دیکھ لے، اور پھر پتہ چلے گا کہ ان 60 کتابوں میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کتنا فیض علم تقسیم فرمایا۔ بیٹے نے تحصیل الباری شرح بخاری 6 جلدوں کے اندر لکھی، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے جو بیٹے تھے ان بیٹوں کے پھر پوتے نے حدیث کی ایک کتاب حسن حسین کی شرح لکھی، وہ بھی آپ کے یعنی پر پوتے جا کے بنے، انہوں نے لکھی۔ اور چوتھی پشت میں ایک بزرگ آئے حضرت شیخ محقق کے جن کا نام تھا شیخ الاسلام محمد، انہوں نے بھی بخاری کی ایک شرح لکھی 6 جلدوں میں۔ اس وقت تحصیل الباری کے حاشیے پر وہ شرح آپ کے چوتھی پشت کے جو اولاد تھی ان کی لکھی ہوئی ملتی ہے۔ اور پھر 5ویں پشت میں ایک بزرگ آئے جن کا نام تھا شیخ سلام اللہ، موطا امام مالک کی شرح حضرت شیخ سلام اللہ نے لکھی، شرح المحلہ بحل اسرار الموطا، یہ شرح حضرت شیخ محقق کی 5ویں پشت نے لکھی۔ لہذا پتہ چلا کہ فیضان حدیث کو فقط عبدالحق محدث دہلوی نے نہیں بانٹا، بلکہ آپ کے پورے خاندان نے ہندوستان کو حدیث کے فیضان سے سیراب فرمایا، اور یہ فیض قیامت تک برقرار رہے گا۔ اور یہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کائنات کے اندر اپنے علم کا جو فیضان ہے وہ تقسیم کیا۔ ساتھ میں نے شروع میں کہا تھا حدیث کا سبق اور خواب میں 2 چیزیں دیکھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث پڑھاتے، دوسرا امام حسین کو جہاد کی تیاری کرتے، اور زندگی ساری پھر باطل سے لڑتے اور حدیث کو سمجھاتے پڑھاتے گزر گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے زمانے میں ایک نظریہ الفی تھا۔ کیا نظریہ؟ نظریہ الفی کا میں تھوڑا سا سادہ سا مفہوم عرض کروں۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ دین اسلام کی عمر فقط 1000 سال ہے۔ کتنی؟ اور 1000 سال پورا ہو رہا تھا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں، کیونکہ آپ کی ولادت تھی 958 ہجری میں۔ 958 کے بعد 42 اور آتے تو 1000 پورا ہو جانا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ اسلام کی عمر فقط کتنی ہے؟ 1000 سال۔ 1000 سال کے بعد احکام اسلامیہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اس اسلام کا نام ختم ہو جائے گا، اور اس کی پیروی کرنا یہ ضروری نہیں۔ جب آپ کے دور میں یہ عقیدہ پھیلا، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کا رد، وہ حسینی کردار ادا کیا، باطل کی رد کیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا در خصائص کاملہ ای خیر الامم آنس کہ شریعت اکمل اس۔ فرمایا بہترین امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کو دین عطا فرمایا وہ نہ 2 دن کا ہے نہ 4 دن کا ہے، اس دین کو رب نے قیامت تک کا دین بنایا ہے۔ رد کیا سر عام۔ فرمایا 1000 کے دعوے کرنے والے، جھوٹے پراپیگنڈا کرنے والے، اپنی زبانیں بند رکھو۔ اسلام کی عمر 1000 سال کی نہیں ہے، جتنی عمر اس کائنات کی ہے اتنی عمر رب ذوالجلال نے اسلام کو عطا فرمائی ہے۔ اور بلکہ میں کہہ دوں حدیث کی روشنی میں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اس جہان کی عمر ختم ہو جائے گی مگر رب کے دین اسلام کی عمر پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ میری تقریر کی سجاوٹ کا جملہ نہیں، یہ حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندے اپنے رب کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ یہ اسلام کی عمر دیکھنا کتنی ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندے اپنے رب کی دربار میں حاضر ہوں گے، فیصلے رب فرما رہا ہوگا۔ اس فیصلوں کے دوران فرمایا ایک بندے کی نماز آ کے رب کے دربار میں کہے گی یا اللہ میں اس کی نمازیں ہوں، بخشش۔ فرمایا تو ہے بہترین چیز، لیکن آج کے دن بخشش میں نے نمازوں کو دیکھ کے نہیں کرنی، سائیڈ پہ ہو جا۔ حدیث پاک مشکاہ شریف میں ہے۔ فرمایا پھر روزہ آ جائے گا، یا اللہ میں اس بندے کے روزے ہوں، اتنی زندگی میں اس نے روزے رکھے۔ اللہ فرمائے گا چیز بہترین ہے، نیکی ہے تو، لیکن آج کے دن میں نے چھٹکارا یا پکڑ روزے دیکھ کے نہیں کرنی، سائیڈ پہ ہو جا۔ فرمایا پھر صدقات اور زکوٰۃ آ جائے گی۔ یا اللہ، اللہ فرمائے گا تو بھی ٹھیک ہے،
لیکن آج کے دن فیصلہ تجھے دیکھ کر نہیں ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یجی الاسلام فقال یا رب انت السلام وانا الاسلام، فرمایا پھر دین اسلام آئے گا اللہ کے دربار میں، اور دین اسلام کے بولنے کا رنگ بھی عجیب ہوگا، کہے گا یا اللہ تو ہے السلام اور میں ہوں الاسلام۔ رب کے ناموں میں سے ہے نا السلام المومن المہیمن، السلام کہا یا اللہ تو ہے سلام میں ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں الیوم بیکا ہوتی و بیکا آخذو، فرمایا آج میں تجھے دیکھ کے ہی فیصلہ کروں گا، جس کے پاس اسلام ہوا اسے چھوڑ دوں گا، اور جس کے پاس اسلام نہ ہوا اس کا مواخذہ فرماؤں گا۔ تو اسلام کی عمر 1000 سال نہیں، کائنات کی عمر ختم ہو جائے گی پر اسلام کی عمر ختم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، فرمایا میری امت جو مذہب دے کے تمہیں میں جا رہا ہوں اس کو صرف کھلونا نہ سمجھ لینا یا صرف فارم پر کرنے کے لیے اسلام کے نام کو یوز نہ کرنا، فقط یہ نہ سمجھنا کہ اسلام ہمارا صرف اور صرف نام کا اسلام ہے، فرمایا نہیں، فرمایا جو ملت 23 سال کے عرصے کی محنت کے بعد میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، فرمایا یہ ملت اتنی روشن ہے، اتنی چمکدار ہے، اتنی نورانی ہے، فرمایا اس ملت کی رات بھی تمہارے دن سے زیادہ روشن ہے، اس ملت کی رات تمہارے دن سے زیادہ روشن ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے رد کیا نظریہ الفی کا اور فرمایا یہ باطل نظریہ ہے، اور اس نظریے کا توڑ کیا شیخ محقق نے۔ دوسرے نمبر پر اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں ایک نظریہ لوگوں نے گھڑا، اب اس پہ تھوڑی زیادہ توجہ رکھنا، اور معذرت کے ساتھ اگر الفاظ میں کچھ تلخی ہو جائے تو میرے نہیں، شیخ محقق کے سمجھ کے برداشت کر لینا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا، جنہوں نے کہا ایمان صرف توحید کا نام ہے، ایمان صرف اللہ کو ماننا ہی بس ایمان ہے، اللہ کو ماننا ہی بس دوسرے لفظوں میں بتاؤں، انہوں نے کہا کل ایمان توحید ہے، کل ایمان۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا زمانہ اور کوئی یہ نعرہ لگاتا رہے پھر بابا چپ کر کے بیٹھے، یہ ہو تو نہیں سکتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا پس ایمان بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب و متعین است و تمام نشود حقیقت ایمان و صحیح نمشد اسلام و اصول نمے پذیرت مگر با ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لوگوں غلط کہتے ہو، کل ایمان صرف توحید ہے کہ توحید ماننے کے بعد ایمان پورا ہو جائے گا۔ میرے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اور جب تک حضور کو نہیں مانو گے نا اسلام پورا نہیں ہوگا، ایمان پورا نہیں ہوگا، دین پورا نہیں ہوگا۔ دین پورا تب ہوگا جب رب کو بھی مانو گے، رب کے رسول کو بھی مانو گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے رد کرتے ہوئے فرمایا اوے بدبختو، صرف توحید سے ایمان مکمل، صرف توحید سے ایمان مکمل، ایمان مکمل تب ہوگا جب رب کو بھی مانو گے، رب کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اور فرمایا اللہ کے دربار میں ایمان قبول ہی نہیں ہوگا جب تک اس کے رسول کو بھی نہیں مانو گے۔ اب میں تھوڑی ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں، جس شیخ کے نزدیک کل ایمان توحید نہیں ہو سکتی، کل ایمان مولا علی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اندر رافضیت کا ایک وائرس پھیلا کہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ کل ایمان نعرہ حیدری، اور پھر یا علی کہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اگر توحید رب کا نام کل ایمان نہیں تو نعرہ حیدری کل ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ محقق نے بتایا وہ صرف توحید کل ایمان نہیں جب تک توحید کے ساتھ قطعاً ایک بال کے برابر بھی انکاری نہیں، مگر ہم شان کو اس طرح مانیں گے جیسے مولا علی نے خود فرمایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان
اہل سنت و جماعت کے اماموں نے بتائی ہے، لیکن میں ضمناً یہ عرض کر گیا، اعلیٰ حضرت شیخ محقق نے فرمایا تھا بدبختو اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا۔ اس رب کا فرمان بھی تو دیکھو، اس رب نے فرمایا تھا قل محبوب فرما دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اے میرے محبوب ان کو فرماؤ اگر رب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم رب والے ہیں، اللہ یہ تو تمہارا دعویٰ سنے گا بھی نہیں، قبول بھی نہیں کرے گا۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو فاتبعونی میرے پیچھے آؤ، میرے نقش قدم پہ آؤ، اور فرمایا جب میری غلامی کا پتہ ڈال کے رب سے کہو گے نا یا اللہ ہم تیرے ہیں، تو رب صرف تمہارا وہ ہونا قبول نہیں کرے گا، فرمائے گا یحببکم اللہ، اب رب محب بن جائے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کون ہے جو یہ کہے کہ صرف توحید سے ایمان پورا ہو گیا؟ مغز قرآن روح دین ہست حب رحمت للعالمین، اعلی حضرت علامہ اقبال نے بھی یہ کہا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر فتنے کا رد شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور پھر ساتھ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں جو فتنہ حضرت شیخ محقق کے دور میں گزرا، اس فتنے کے سر پر ڈنڈا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے چلایا۔ آخر پہ میں اتنی بات عرض کرتا چلوں، کتابیں لکھ دینا، حدیث کا علم ہونا فقط کمال نہیں، مزہ تب ہے نا کتاب لکھی ہو سیرت پہ اور اس کتاب کے ہر جملے سے ٹپکے تو عشق رسول ٹپک رہا ہو۔ اور ہمارے دادا استاد حضرت استاذ العرب والعجم امام المدرسین حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اگر عشق رسول کے سبق فارسی زبان میں پڑھنے ہوں تو عبدالحق محدث دہلوی کی کتابیں پڑھا کرو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی حدیث کی شرح کر دینی ہر کوئی کر لے گا، وہ حدیث کی شرح کرنے کا کیا فائدہ کہ شرح حدیث کی ہو رہی ہو اور تنقید بھی مدینے کے تاجدار پہ ہو رہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے صرف شرح حدیث نہیں کی بلکہ حدیث کی شرح یوں کی کہ اس حدیث کے ایک ایک شرح کے لفظ سے عشق رسول کا پانی ٹپکتا تھا اور عشق رسول کی میں ٹپک رہی ہوتی تھی۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث کی خدمات میں سے میں چند 2-3 حوالے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اس بزرگ کو جن کے نام ہم لے رہے ہیں، نام لینے کو ہر کوئی لے لیتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ہم صرف نام نہیں لے رہے، اللہ کے فضل سے ان کا عقیدہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، مشہور ہے، میں اس پہ زیادہ نہیں چلوں گا، شیخ صاحب کا صرف حوالہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کو وضو کرایا کرتے تھے، اور سرکار کے ایسے خادم تھے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کی جو چوکھٹ تھی نا اس پہ سر رکھ کے ربیعہ بن کعب اسلمی سویا کرتے تھے، اس نیت سے کہ سرکار اٹھیں اور میں کہیں دور سویا ہوں اور مجھے جاگنا ہے، چوکھٹ پہ سر رکھ کے سوتے کہ دروازہ کھلے گا تو آپ پہ یہاں کھل جائے گی۔ زندگی بھر حضور کی خدمت کی۔ میرے نبی علیہ السلام کو ایک دن وضو کرا رہے تھے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ جو مانگتا ہے، سل ما شئتا، سل اے ربیعہ جو چاہ مانگ لے مجھ سے، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو چاہے مانگ لے؟ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ان کا جواب یہ تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں تمہاری نوکری ہی جنت میں مانگتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ جو سوال کے عربی کے لفظ ہیں شیخ محقق بولے او حدیث کی خدمت کرتے ہوئے، فرمانے لگے سرکار نے فرمایا سل ما شئتا، ربیعہ جو چاہے مانگ۔ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اب حدیث پڑھانے کو ہر شیخ الحدیث پڑھائے گا، لیکن شیخ محقق کی غلامی میں جو پڑھائے گا مزہ اسے ہی آئے گا۔ شیخ محقق فرماتے ہیں اس روایت کے ان لفظوں کا مطلب ہے احکام مفوض بوے صلی اللہ علیہ وسلم ہر کے خواہد و ہر چے خواہد تفویض فرمود۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے کل خزانوں کی چابیاں اپنے حبیب کے سپورٹ کر دی تھی، جس کو چاہتے جو چاہتے جب چاہتے جتنا چاہتے عطا فرما سکتے تھے۔ شیخ محقق کے نام لیوا دنیا میں ڈھیر ہوں گے، مگر یہ عقیدہ ڈھونڈو کس کے سینے میں ملتا ہے۔ کیا عقیدہ؟ جس کو چاہیں جو چاہیں جتنا چاہیں جب چاہیں عطا
فرما सकते हैं ये रब्बे जुल जलाल ने ताकत अता फरमाई। ये शरह हदीस है। फरमाया सरकार ने इसी वजह से तो फरमाया था सल माशेता, ए रबिया जो चाहा मांग ले मैं तुझे अता फरमाऊंगा। और दूसरी हदीस अलिम तो माफी समावत वल अर्द, जो हदीस मेराज में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था रब्बे जुल जलाल ने अपना दस्त कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान में रखा। उस हदीस की शरह करते हुए शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि जो सरकार फरमा रहे हैं अलिम तो माफिस समावाते वल अर्द, सारे जमीन और सारे आसमानों में जो कुछ था मैंने जान लिया। पर मैं इसका मतलब ये बनता है न जमीन के कोई कोने की कोई शय उनकी निगाह से छुपी है, न आसमान का कोई कोना मेरे नबी की निगाह से छुपा। ये है शरह हदीस हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की। और आखिरी हवाला, और इसको बड़ी तवज्जो से सुनना क्योंकि महीना मिलाद का है और शेख मुहक्किक का विसाल शरीफ भी इसी मिलाद शरीफ के महीने में है। 21 रबीउल अव्वल शरीफ, कितना 21 रबीउल अव्वल शरीफ 19 जून 1642 ईस्वी जो 2020 है, उसके अंदर शेख मुहक्किक का विसाल हुआ। तो शेख मुहक्किक का तज़किरा हो और महीना भी मिलाद का हो, तो मिलाद शरीफ के हवाले से जो शेख मुहक्किक की बात है वो अर्ज़ करना मैं लाजमी और ज़रूरी समझता हूँ। मदारिजुन नबूवत के अंदर पहले हवाला समझना, फिर उस पर कुछ बात मैं भी अर्ज़ करूँगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुन नबूवत के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि फ़िक़्ह के बहुत बड़े इमाम हैं हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु। क्या नाम है? 10 लाख हदीसों का हाफिज इमाम। कितना? और आम इमाम नहीं था, ये वो इमाम था जिसकी ताबेदारी गौसो सकलैन गौस अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया करते थे, वो इनके मुकल्लिद थे जी। अच्छा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका हवाला शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते हैं कि उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जुमेरात और जुम्मा के दरमियान में जो रात नहीं आती जिसको जुमा रात कहा जाता है, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं ये जुमा रात लैलतुल कदर से अफजल है। जुमा रात लैलतुल कदर से अफजल है। अब बगैर दलील के कैसे माने? कि दलील भी तो दो ना हजरत कि जुमा रात लैलतुल कदर से क्यों अफजल है। फरमाया अय्याम तशरीक के दिन थे, हज का महीना था और हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की पुश्त अक़दस से नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुत्फ़े ज़किया पाकीज़ा कहते हैं शिक्म आमना में रदी अल्लाह अन्हा में पहुंचा। कौन सी रात थी? जुमा रात, जुल्हज शरीफ का महीना। फरमाया जिस रात को अल्लाह के नबी की दुनिया पे तशरीफ आवरी करीब हो गई ना कि हजरत आमिना को वो अमानत सौंप दी गई, फरमाते हैं वो रात लैलतुल कदर से अफजल है। किसका मौक़िफ़ है? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का। हम्बली मसलक के नाम पर अपने आप को हम्बली कहलाने वालों, ये भी तो देखो अहमद बिन हम्बल कहते हैं जुमा रात लैलतुल कदर से। अच्छा, इस पे फिर बोले शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह कि जुमा रात अफजल क्यों बनी कि हुजूर की विलादत का वक्त करीब हुआ, विलादत और ज़ुहूर शरीफ का वक्त करीब हुआ तो जुमा रात अफजल बन गई। अब शेख मुहक्किक का हाशिया सुनो, वो फरमाते हैं अगर बहमी जिहत शब मिलाद रा अफजल अज शब कदर में दारंद नीज में सजद। फरमाया अगर यही दलील लेकर मिलाद की रात को शब कदर से अफजल कहें तो फरमाया गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा कि जिस रात ज़ुहूर मुबारक करीब हो वो लैलतुल कदर से अफजल है, और जिस रात ज़ुहूर हो जाए मदीने के ताजदार का वो क्यों नहीं लैलतुल कदर से अफजल होगी। ये किसका फतवा है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और अपना नहीं। फरमाते हैं कमा सर्रह उलमा, फरमाया सिर्फ मैं नहीं कहता, मुझसे पहले कई उलमा ने यह तसरीह की है कि शब मिलाद लैलतुल कदर से, शब मिलाद लैलतुल कदर से, शब मिलाद लैलतुल कदर से
کیوں لیلۃ القدر میں قرآن آیا اور اس رات قرآن والے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں اگر اس دلیل کی بیس پر ہم چلے نا تو شب میلاد لیلۃ القدر سے بھی افضل بنتی ہے۔ یہاں پہ پھر ایک حاشیہ میں اپنے استاد گرامی حضور اشرف العلماء حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی کا عرض کروں تو وہ اس بہت پیارا لگے گا آپ کو۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر میلاد عید ہے تو پھر عید کی نماز کیوں نہیں؟ آپ عید الفطر عید کا دن ہے تو نماز پڑھتے ہو عید کی کہ نہیں؟ عید الاضحیٰ عید کا دن ہے تو نماز پڑھتے ہو عید کی کہ نہیں؟ اگر میلاد عید ہے تو پھر عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ سوال تو ہے نا، عموماً سادہ لوگوں سے کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر عید کی نماز اللہ واجب فرما دیتا، عید کے دن عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، پڑھنا ثواب اور نہ پڑھنے سے واجب کا چھوڑنا گناہ ہے نا۔ اگر کوئی عید کی نماز نہیں پڑھے گا تو پکڑا جائے گا کہ نہیں؟ سزا کا مستحق بنے گا کہ نہیں؟ اگر جان بوجھ کے چھوڑے گا تو جہنم کے عذاب اور سزا کا مستحق بنے گا کہ اس نے واجب کو کیا کر دیا؟ استاد محترم فرماتے تھے اگر میلاد کی عید پہ بھی رب رکھتا نماز کو واجب اور کسی سے سستی میں رہ جاتا واجب تو وہ سزا کا مستحق ہوتا۔ اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ دن ہو میرے نبی کی ولادت کا اور کوئی امتی اس دن پھنس رہا ہو سزا میں، اس واسطے عید کی نماز کو واجب نہیں رکھا، لیکن نفلی طور پر ثواب کتنا ہے؟ رب نے فرمایا کہ نماز ہو ہی نہ تو یہ بھی تو مجھے گوارا نہیں، فرمایا شان اتنی دے دی کہ اگر نفلی طور پر کوئی عبادت کرے گا تو شب قدر سے افضل بن جائے گی اور نہیں کرے گا تو پکڑا نہیں جائے گا، کیونکہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ تھا، اس واسطے واجب نہیں کیا کہ واجب ہوگی تو پکڑا نہ جائے، اور جو ہے بالکل ختم نہیں کیا بلکہ رکھا کہ نفل پڑھے گا تو شب قدر سے بھی بڑھ جائے گا۔ تو یہ ہے عظمت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری بات، اور آپ کے حالات پر جو مختصر نظر تھی وہ میں نے مکمل کر دی۔ اب آخر پہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن ہستیوں نے اپنی دین کی خاطر زندگی قربان کر کے ہمارے تک یہ فیض پہنچایا، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس فیض کو کم از کم وصول کرنے والے تو بنے ہی صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کتابیں ان کی پڑھی ہوں، لکھی ہوئی تحریریں ان کی پڑھی ہوں، اور ہمیں فرصت ہی نہ ہو قوالوں سے اور نعت خوانوں سے، اور ہم اس طرف آئیں ہی نہیں کہ اللہ کے دین کے اتنے بڑے بڑے امام ہمیں کیا کچھ سمجھا کے گئے۔ تو ہمارا حق بنتا ہے بزرگان دین، یہ پورا سلسلہ جو قاری صاحب نے لگایا، ابھی امام احمد بن حنبل کا بھی بتا رہے تھے اور دوسرے کچھ حضرات کے اسماء گرامی میں نے دیکھے، ان کے فیض کا اور ان کے حالات کا، ان کی محبتوں کا آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو واپس پھیر کر اسی لائن پہ لے جائیں، اور اگر اس لائن پہ چلیں گے تو دوبارہ سے روشنی ہمیں نصیب ہو جائے گی، اور اگر اس راہ سے ہٹ کر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نور پا جائیں گے تو یہ ہماری ناقص سوچ ہی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جس راہ پہ اللہ والا چل کے گیا ہے نا اسی راہ پہ ہی رب رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے بندوں کو سبق ہی یہ دیا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا اس بندے کی راہ پہ چل جو میری راہ پہ چل کے گیا ہے، تو اس کی راہ پہ چلیں گے تو رب ذوالجلال ہمیں نور عطا فرمائے گا۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق کا فیضان بھی بانٹا۔ میں آتے ہوئے مجھے بھائی جان بتا رہے تھے کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ جو عرصہ شیخ محقق نے مدینہ شریف میں گزارا اپنی داڑھی کے ساتھ مواجہ رسول سے جھاڑو دیا کرتے تھے۔ یہ محبت کتنی کمال کی محبت، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو بہرحال ان بزرگوں کے حالات سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان بزرگوں کے ذکر سے رب ذوالجلال کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ میری دعا ہے رب کریم جل شانہ ہمیں جو کچھ بیان کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس عظیم ہستی کے علم کا صدقہ، ان کے عشق کا صدقہ، اللہ کریم ہمیں اسی عشق سے نواز دے اور اسی طرح کا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔